السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ حضرات، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے۔ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھئے کہ جو اس اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت کے فضل میں سے، اس کی عطاؤں میں سے، اس کے کرم میں سے اولاد بہت بڑا فضل اور بہت بڑی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ دنیا کی خوبصورتیوں کا ذکر فرمایا،
دنیا کی رونقوں کا، بہاروں کا، زیب و زینت کا، زیبائش، نمائش، آرائش کا، وہاں پہ اولاد کا تذکرہ ضرور فرمایا ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ہم نے دنیا کی زندگی کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ من النساء والبنین، عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا چاندی ہے، سواریاں ہیں، گاڑیاں، لاریاں ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی خوبصورتی ہیں، دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اور کہیں 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی خوبصورتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی رونقیں، دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کی بہاریں اولاد کے بغیر ناتمام ہیں، نامکمل ہیں۔ لیکن جہاں پہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، وہاں پہ اس اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد اللہ کی عطا بھی ہے اور اس کو فتنہ بھی کہا جا رہا ہے، اس کو دشمن بھی کہا جا رہا ہے۔ واقعتاً وہ اولاد جو اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بنے، ماں باپ کی عزت و عظمت کا ذریعہ بنے، ماں باپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے، ماں باپ کی شان و شوکت اور کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے، وہ اولاد اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی عطا بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے، اللہ کی مہربانی بھی ہے۔ اور اللہ نہ کرے وہ اولاد جو انسان کے لیے آزمائش بن جائے، جو انسان کے لیے اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جائے، جنت سے دوری کا ذریعہ بن جائے، اور ماں باپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، وہ اولاد فتنہ بھی ہے، وہ اولاد دشمن بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ جو اولاد کی محبت میں پڑ کے عرش والے رب کی محبت کو بھول گیا، جو اولاد کی محبت میں پڑ کے اللہ رب العزت کی آیتوں اور نشانیوں کو بھول گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ نقصان میں، خسارے میں۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ اللہ جی کس چیز سے بچائیں؟ فرمایا جہنم کی آگ سے بچا لو ان کو، اپنے جگر گوشوں کو، اپنے ہیروں کو، اپنے موتیوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس جہنم کی آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ جس پر بڑے سخت فرشتے مسلط ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور انہیں جو حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اس جہنم سے تم بھی بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ کے بندو دنیا میں دیکھتے ہو
اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہو؟ بچہ چولہے کے گرد کھیل رہا ہو، ماں باپ کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلنڈر کے ساتھ جول رہا ہو، ماں باپ اس کو بچاتے ہیں۔ ماچس کی ڈبیا لے کر کمبل میں داخل ہو جائے، ماں باپ بچاتے ہیں اور جلا نہ دینا اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی پورا خیال رکھتے ہیں۔ مین ہول کھلا ہو، گٹر کھلا ہو، بچہ اس کے ارد گرد کھیل رہا ہو، ماں کی جان پہ بن جاتی ہے، فوراً پکڑتی ہے اس کو کہ کہیں میرا بچہ گٹر میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے۔ ہاں ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن دوستو المیہ یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے، ہماری اولادیں، ہمارے جگر گوشے، ہمارے دل کے ٹکڑے جہنم کے آگ میں، جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہیں، جہنم کی وادیوں میں گر رہے ہیں۔ ان کی فکر کون کرے گا؟ دنیا میں تو ہم فکر کرتے ہیں، کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن جہنم کی گھاٹی میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، جہنم کی وادی میں، جہنم کے گڑھے میں ہمارے بچے گر رہے ہیں۔ ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کو کون بچائے گا؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا یہ بچے نہیں ہمارے کہ جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، جو گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ ہمارے بچے نہیں بلکہ یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں۔ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ ہمارے جگر گوشے ہیں، یہ ہمارے ہیرے ہیں، یہ ہمارے لال ہیں، یہ ہمارے موتی ہیں۔ آئیے ان سب کی مل کر کے فکر کریں، آئیے ان سب کی مل کر کے اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں اور ان کی بھی اصلاح کریں۔ سکولوں میں آپ نے دیکھا ہے، سکولوں میں آپ نے دیکھا ہے جن کے بچے پڑھتے ہیں، مہینے بعد 2 مہینے بعد بچوں کے والدین کو بلایا جاتا ہے اور ان کو بریف کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ پیرنٹس میٹنگ ہے جی، پیرنٹس میٹنگ ہو رہی ہے۔ ہماری بھی آج کی میٹنگ خطبہ بھی ہے، جمعہ بھی ہے، لیکن پیرنٹس میٹنگ بھی ہے۔ محترم والدین، گزارش ہے، بڑے ادب سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، شرک سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، بدعات سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، خرافات ایجادات سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بچا لو، بے شرمی بے حیائی سے، فحاشی اور ریانی سے بچا لو، اپنے بچوں کو جھوٹ اور سود سے بچا لو، اپنے بچوں کو بددیانتی اور خیانت سے بچا لو۔ تیرے رب کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ نگران ہے، اس کی نگرانی میں جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں اور بیویاں حضرات اس کی نگرانی میں زندگی گزار رہی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندے سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تیری نگرانی میں، تیری رعیت میں بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، بتا ان کو اللہ کا دین کیا سنایا ہے؟ کیا میرے پاس جواب ہے؟ ان کو کیا اللہ کا دین بتایا ہے؟ اللہ کی قسم روز قیامت سوال کیا جائے گا، کلکم راعن کلکم مسئول عن رعیتہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جس دن چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اولاد کی نعمت تو اتنی بڑی نعمت ہے، کیا اس نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ ان کو کیا سمجھایا ہے؟ ان کی کیا تربیت کی ہے؟ ان کو کیا دین سکھایا ہے؟ ان کو اللہ کی پہچان کروائی کہ نہیں کروائی؟ ان کو اللہ کا ادب سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ اپنے بچوں کے لیے کچھ غور کرو،
کچھ فکر کرو. سب سے پہلے دوستو، سب سے پہلے یاد رکھو، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. نیک اولاد کی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اشارتاً پھر عرض کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کبھی کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا کرنا. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ نیک اولاد عطا کرنا. رب العزت نے بھی فرمایا سورہ فرقان کی آخر میں مومنوں کی صفات بیان فرمائی. فرمایا اللہ کے مومن بندے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمیں وہ اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہماری اولادوں کو نمازی بنا، متقیوں کا امام بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. اللہ سے نیک اولاد کا سوال کیا جائے، نمازی اولاد کا، روزہ رکھنے والی اولاد، اللہ سے ڈرنے والی اولاد جو تیرے لیے صدقہ جاریہ ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ. اللہ سے نیک اولاد کا سوال کیا جائے اور اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولادوں کو بد دعائیں نہ دو، ان کو دعائیں دو، ان کو دعائیں دو، ان کے لیے بد دعائیں نہ کرو. کئی ذرائع سے یہ خبر پہنچی. شیخ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں حالت بچپن میں تھا کہ ہمارے گھر مہمان آئے. والد محترم نے مہمانوں کی خدمت کے لیے کھانے ان کے سامنے پیش کیے. جب کھانا کھانے کا عین وقت آیا تو حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس نے حافظہ اللہ تعالی باہر سے مٹی کا چلو لیا اور مٹی دی بوک بھر کے نا تو کھانے سالن دے وچ ملا دیتی. سالن دا جڑا ڈونگا سی نا او دے وچ مٹی دی بوک پا دیتی. اب چاہیے تو یہ تھا، ہمارے معاشرے کی کوئی ماں ہوتی تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو بد دعائیں دیتی، مر جانے ٹوٹ پہ آنے تو فلاں جو گردانے جاہلہ عورتیں باندھتی ہیں. علاج تو یہی تھا. لیکن شیخ کی والدہ کیا کہتی ہیں جا تینوں اللہ کعبے دا امام بنا دے. شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں حفظہ اللہ تعالی دوستو آج میں اس عظیم مسند پہ موجود ہوں شاید کہ یہ میری ماں کی دعا کا ہی نتیجہ ہے. شاید کہ میری ماں کی دعا ہی مجھے لگ گئی ہے کہ آج میں حرم کا امام بن گیا ہوں. تو والدہ نے دعا کی ہے بد دعائیں نہ کرو. محترم والدین اپنی اولاد کے متعلق بد دعائیں نہ کرو بلکہ ان کے متعلق دعائیں کیا کرو. عقیدہ سکھاؤ ان کو. محترم والدین عقیدہ سکھاؤ، ان کو عمل سکھاؤ، نماز کی تعلیم دو. بچہ جب پیدا ہوتا ہے والدین کی ذمہ داریاں رب کی قسم اسی دن سے بڑھ جاتی ہیں اور اسی دن والدین کی ذمہ داریاں اولاد کے حقوق اسی دن ان پر عائد ہوتے ہیں. کیا حق ہے جس دن بچہ پیدا ہو؟ جب بچہ پیدا ہو بچے کا نام بابا جی اسلامی نام رکھا جائے. بچے کا نام اسلامی رکھا جائے. اللہ کے نبیوں کے ناموں پہ نام رکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھو. بچوں کے صحابہ اکرام کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو. اللہ کے نیک بندوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو. اللہ رب العزت کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو. لیکن یہ بہت بڑی کوتاہی ہمارے معاشرے میں یہ حق کے بچوں کا جو والدین تلف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ بچے دا نام او رکھنا ہے کہ جڑا ٹی وی دے وچ ہیرو ہے نا، ہیرو جڑا او دا نام ہوئے گا نا او نام رکھنا بچے دا. او پاویں شرعی ہے پاویں غیر شرعی ہے، وہ چاہے اسلامی ہے چاہے غیر اسلامی ہے. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. بس نام کوئی انوکھا جا ہونا چاہیے، نام کوئی عجیب جا ہونا چاہیے. اور اس سے بڑی زیادتی کیا ہے ان والدین کی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام غلط طریقے سے رکھے. کسی نے اپنے بچے کا نام پیرا دیتا. کیا یہ نام ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری زندگی شرکیہ نام
قصور کس کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ والدین کا قصور ہے۔ کرم حسین، کرم حسین، او بابا جی کرم اللہ کا ہوتا ہے، کرم اللہ کا ہوتا ہے، خدا کا واسطہ ہے، غلط نام ہے ان کی اصلاح کرو، غلط نام ہے ان کو بدلو، برے نام ہے ان کو عقیدے والے نام بناؤ۔ ماں باپ سے گزارش ہے، والدین سے گزارش ہے، اپنے بچوں کے نام اسلامی نام رکھو، اللہ کے ناموں پہ، صحابہ کے ناموں پہ، نبیوں کے ناموں پہ، آمینہ کے لال کے ناموں پہ۔ اور ایک عجیب بات آپ کو میں بتلاؤں، میں نے ایک نوجوان سے سنا، اپنے رشتہ دار کو کہہ رہا تھا کی نام رکھیا بچے دا؟ کہتا میں بچے دا نام محمد رکھیا ہے، کہتا میں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ وہ اپنے رشتہ دار سے بندہ کہتا ہے وہ نام محمد نہ رکھیں، محمد نہ رکھنا۔ میں کہا محمد نہ رکھنا کیوں نہ جی رکھنا جی؟ میں یہ نہیں کہتا اس کا کوئی مقصد نعوذ باللہ گستاخی کا تھا، یہ اس میں جہالت تھی جو پائی جا رہی تھی۔ میں نے کہا محمد کیوں نہیں رکھنا جی؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے، امام شافعی کا نام محمد بن ادریس الشافعی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، اور محمد سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا جہاں میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، اس نام سے بڑھ کر پیارا نام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ کہنا نہیں ہو ساڑھے رشتہ داراں چ نا 3-4 گھراں دے وچ بچے پیدا ہوئے، انہاں اپنا نام محمد رکھیا، اس تو بعد انہاں دے گھر بچہ ہی نہیں ہویا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں کہا کہ وہی کام اتنے نہ ہو جائے، یہ جہالت نہیں ہے، جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی سے محبت کا ذریعہ، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے نام پہ نام رکھو، محمد کریم علیہ السلام کے نام پہ بچے کا نام رکھا جائے، بڑا ہی پیارا نام ہے، بڑا ہی اعلیٰ ترین نام ہے۔ اور ایک اور جہالت آپ کو بتلاؤں، بعض لوگوں نے بچے کا نام رکھیا اللہ دے ناماتوں، اللہ کے نام پہ بچے کا نام رکھا گیا، وہ بچہ بیمار ہو گیا، کچھ دنوں بعد وہ بچہ بیمار ہو گیا، انہاں نام بدل دیتا۔ انہوں نے کہا یار نام کیوں بدلیا ہے؟ وہ کہنے بچے دا نام رکھیا سی ہے جڑا اللہ دے نامہ تے نام سی، وہ بچہ بیمار ہو گیا سی کہ نام لگدا پارا ہے گا، نام پارا ہے، یہ نام ہی پارے ہوندے نے، تے او نام جڑا اللہ دے نام تے نام رکھیا ہے وہ کدی پارا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو برکتیں ہی برکتیں، اس میں تو رحمتیں ہی رحمتیں۔ یہ جہالتیں کس کی ہیں؟ یہ بے وقوفیاں کس کی ہیں؟ یہ ندانیاں کس کی ہیں؟ یہ حماقتیں کس کی ہیں؟ یہ حق تلفیاں کون کر رہا ہے؟ محترم والدین، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، نہیں پتہ تو علماء سے پوچھ لو، نبی کریم علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھو، صحابہ کے ناموں پہ نام رکھو، تابعین کے ناموں پہ نام رکھو، اللہ کے ناموں پہ نام رکھو، نام رکھنے میں غلطی نہ کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائیے، توفیق عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، حیثیت عطا فرمائیے، 7ویں دن جناب بچے کا عقیقہ کیا جائے، بچے کا عقیقہ، ہاں مٹھائی تقسیم کرو جتنی مرضی کرو، یہ تمہارے معاملے تمہارے معاملات ہیں، شرعی طور پر 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اگر صاحب استطاعت ہے بچے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں یا مینڈے یا دمبے جو بھی ہیں، اور بچی کی طرف سے 1، اب اس عقیقے کو بھی بعض لوگوں نے پروفیشنل کر دیا ہے، ہونا عقیقہ بھی پروفیشنل ہو گیا، جدید عقیقہ ہو گیا۔ وہ کیا بچہ پیدا ہوا ہونا کیا اے بھرا دا بھی عقیقہ ہونا والا سی، اے ابو دا بھی عقیقہ ہونا والا سی، لہذا 7 جانا پوریاں کرو تے 7 جانا دے حصے دا نا ایک گائے لے آؤ یا ایک جو ہے نا وہ بھینس لے آؤ، اور اکٹھا ہی کر کے نا وہ سب کا عقیقہ کر کے دعوت پکا کے لوگوں کو کھلا دو، یہ سبھی کا عقیقہ ہے، یہ عقیقہ نہیں ہے۔ اس کو فنکشن کہہ سکتے ہو، اس کو پروگرام کہہ سکتے ہو، اس کو دعوت کہہ سکتے ہو، لیکن یہ عقیقہ نہیں ہے۔ عقیقہ وہی ہے عقہ عن الحسن والحسین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کا عقیقہ کیا رضی اللہ تعالی عنہما جمیعا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن کی طرف سے بھی 2 بکرے ذبح کیے، حسین کی طرف سے بھی 2 بکرے ذبح کیے۔ بکروں چھتروں کا مینڈوں دمبوں کا عقیقہ ہوتا ہے، بڑے جانور کا عقیقہ نہیں ہے۔ انہوں نے دعوت کہہ لو جو کہنا تسی، لیکن اسے عقیقہ نہ کہو۔
عقیقہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق بخشی ہے عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن دوستو عقیقہ کیا جائے، بچے کے سر پر جو بال کی صورت میں علائش ہیں وہ علائش کو دوستو وزن کر کے اتنے برابر چاندی یا نقدی اللہ کی راہ میں بطور شکرانہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، رب العزت کی راہ میں قربان کیے جائے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ اولاد عطا کرے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل بھی عطا کیا، اسحاق بھی عطا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ رب العزت کے شکریہ ہیں، کبھی عقیقے کی صورت میں، کبھی شکرانے کی صورت میں، اور بچوں کے ختنے کیے جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچوں کے ختنے کرنے کا حکم دیا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی تربیت میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ مسلمانوں والا بچہ بناؤ، ما من مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بعض والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، بعض عیسائی بنا دیتے ہیں، بعض مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کیا بنا دیں اسے۔ اپنے بچوں کی فکر کرو، ان کی تربیت میں سمجھ جاؤ، ان کی تربیت کو سیریس لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی ہے، بڑوں کی تربیت کی ہے، بچوں کی تربیت کی ہے۔ بلکہ میں نے تو بات شروع کی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو اس کا نام اسلامی رکھا جائے، قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمت پر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے لیے کتنے پیارے اصول وضع فرمائے۔ کہاں پہ میرے نبی کی کتنی بلند سوچ ہے، کتنی دور اندیشی ہے اولاد کی اصلاح کے لیے، اولاد کی فکر کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو ان کا المرأۃ لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دے، دینداری کو ترجیح دے۔ مال اتنا نہ بھی ملے کوئی بات نہیں، حسن نہ بھی ملے کوئی بات نہیں، حسب نسب نہ بھی ملے کوئی بات نہیں، دینداری کو مقدم کر، دینداری کو ترجیح دے۔ جو عورت خود دیندار ہوگی، دین کو پڑھنے سمجھنے والی، قرآن کریم کو پڑھنے والی، ترجمہ جاننے والی ہوگی، وہ تیرے بچوں کی بھی تربیت کرے گی۔ تے جنہوں آپ نے دین دا پتہ، نماز دا پتہ، روزے دا پتہ، وہ تیرے بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟ جسے آپ نہیں پتا قرآن کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، یہ فرائض کا خود پتہ نہیں، وہ بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟ میری بات اشاروں میں سمجھنا، میری بات سمجھنا دوستو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اولاد کی تربیت کے لیے کتنے پیارے اصول وضع فرمائے۔ میاں بیوی کی جب پہلی ملاقات ہے، اس پہلی ملاقات میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو خاوند اور جو بیوی، جو دلہا صاحب اور جو دلہن صاحبہ یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے، یا اللہ میرے نصیبے میں اگر اولاد ہے تو میری اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لے، بچا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، اگر ان کے نصیبے میں اللہ نے اولاد لکھی ہے، اس ماں باپ کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے۔ تو کتنے ہی والدین ہیں، کتنے محترم دلہے، کتنی دلہنیں حضرات جن کو پتہ ہی نہیں ہے دعا کا، ان کو مقاربت کے وقت، مجامت کے وقت اس دعا کا پتہ نہیں۔ یہ حق تلفی کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے جی یہ حق تلفی؟ محترم والدین کے ذمے کچھ حقوق ہیں، جب وہ اپنے حقوق کی صحیح ادائیگی کریں گے انشاءاللہ بچے بھی صحیح ادائیگی کریں گے۔ ان بچوں کے سامنے اپنا کردار پیش کرو، ان بچوں کے سامنے اپنا کردار پیش کرو۔ کردار کی دعوت بہت بڑی دعوت ہے۔ آپ بندہ نماز نہ پڑھے تے منڈے نے کہے تیریاں میں لتاں توڑ دینی ہے جے تو صبح مسیتے نہ گیا، تے آپ صبح 8 بجے اٹھے، فائدہ ہوگا؟ کردار کی دعوت سب سے بڑی دعوت ہے۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو کھڑا کیا ہے اپنے ساتھ، تھوڑی سی محنت تو ہوئی ہے،
لیکن ان کے بچے اللہ کے فضل سے پکے نمازی بن گئے۔ جن ماؤں نے اپنی بچیوں کو نماز پڑھتے وقت اپنے ساتھ کھڑا کر لیا ہے، مشکل تو ہوئی ہے لیکن ان کی بیٹیاں نمازی بن گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ بچے نقل کرتے ہیں، ماں جب نماز کے وقت حضرات نماز پڑھتی ہے، وہ بچی بھی دوپٹہ لے کے چنی لے کے وہ ماں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ انہوں پاہمیں پڑھنا کچھ نہیں آندا، لیکن ماں جب رفع الیدین کرتی وہ بھی رفع الیدین کرتی ہے، وہ جب ماں رکوع جاتی وہ بھی رکوع جاتی ہے۔ کیا بچے پک نہیں کرتے؟ کیا بچے سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ ان بچوں کو ہاتھ میں کون ڈالے گا؟ ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ 10 سال کی عمر میں ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کے بسترے الگ کر دو۔ ایک کمبل میں 2 بھائی نہ سونے پائیں، ایک کمبل میں حضرات بہن بھائی نہ سونے پائیں، ان کے بسترے الگ کرو۔ یہ پیارے اصول کس نے بتائے اور کن کے لیے بتائے؟ یہ کام کس نے کرنے؟ محترم والدین نے کرنے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو نماز کی تربیت کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی کریم علیہ السلام جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ڈٹ جائیے۔ یعنی ایک دفعہ 2 دفعہ نہیں، ساری زندگی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے۔ مجھے بتلاؤ کیا نبی کے گھر والے بے نماز تھے؟ نعوذ باللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اپنے نبی کی امت کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت میں بہترین تربیت، ان کو نمازی بنایا جائے اور ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ قرآن کریم کی تعلیم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی تعلیم۔ موضوع ذرا خشک نظر آ رہا ہے، موضوع بڑا خشک نظر آ رہا ہے، لیکن دوستو میری اور آپ کی اصلاح ہے، رب کی قسم میری اور آپ کی اصلاح ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت میں قرآن کریم کی تعلیم کو لازم پکڑو، قرآن کریم کی تعلیم کو لازم پکڑو۔ کتنے ہی بچے جوان ہم نے ایسے دیکھے جو باپ کے جنازے میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے تو ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ اسی باپ نے حق دینا، سفارش کی میں کرنی، انہوں نے دسنا کنے سی، کس نے بتانا تھا ان کو؟ یہ محترم والدین کی ذمہ داری تھی۔ ہاں باپ فوت ہو جائے، لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ابے نے غسل کون دے گا، کون غسل دے گا باپ کو؟ اچھا جس بابے نے تیرے لیے خون پسینہ ایک کر دیا، اب لوگوں کو تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ اس کو غسل کون دے گا؟ ہاں کمیاں تیرے اندر بھی، کوتاہیاں تیرے اندر بھی، لیکن کچھ غفلتیں محترم والدین سے بھی ہو گئیں۔ انہوں نے بچوں کو یہ تو بتا دیا ہے کہ بیٹا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4 اور 4 8 ہوتے ہیں، یہ تو بتا دیا ہے، دنیا کے گر بتا دیے، دنیا کے اصول سمجھا دیے، دنیا کے طریقے سنا دیے، سکھا دیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا اور یہ نہیں سکھایا کہ مسجد میں ترجمہ کلاس ہوتی ہے، ترجمہ کلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں، دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، جو روز قیامت تیرے کام آئے گی، جو ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی احکاموں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ ان والدین نے یہ نہیں بتایا، جس کا نتیجہ دیکھ لو، کتنے ہی لوگ ان کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی، اور باپ کا جنازہ پڑھ رہے تو باپ کے حق میں سفارش نہیں کر سکا، باپ کے حق میں دعا نہیں کر سکا، جنازہ نہیں پڑھ سکا صحیح طریقے سے، تو اور کس کا جنازہ صحیح طریقے سے پڑھے گا؟ وجہ یہ کہ ماں باپ نے بھیجا ہی نہیں ہوتا، ان کی یہ توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ان کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ منڈا انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، لیکچرار بن جائے، ہاں فلاں کام سیکھ جائے، ہنر آ جائے، ہنر آ جائے، ہنر آ جائے، آ جائے ہنر جناب، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کچھ غور اس معاملے میں بھی کرو، کچھ فکر اس معاملے میں بھی کرو۔ ان کی تربیت دین پہ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو دین کی تعلیم دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے کچھ بچے بیٹھے ہیں، کھانا لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیٹا یعنی حضرت ام سلمہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، یہ ام سلمہ کا بیٹا تھا، اور ام سلمہ حضور کے نکاح میں آ گئی علیہ السلام۔ اب یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لایا گیا، ان سمجھو کھانے دی پرات لے آندی گئی۔ اب اس بچے نے کیا کیا؟ عمر بن سلمہ نام ہے اس کا، اس نے کیا کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، بسم اللہ کوئی نہیں پڑھی، بسم اللہ کوئی نہیں پڑھی، تو بچہ جنہوں نے پوری پرات
جتوں ہاتھ پیندا نا اتوں پھڑ پھڑ کے کھائی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا، کہا سم اللہ، اور بیٹے قربان جاؤں یا غلام، اے بیٹے اے لڑکے، سم اللہ، اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، جس رب نے یہ عطا کی ہے اس کا نام لیتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں۔ سم اللہ وکل بیمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، ہمارے بچے ہمارے سامنے کھبے ہاتھ نہ کھاندے رہنا، سی کبھی ٹوکیا ہی نہیں۔ کیوں جی، ہم نے کبھی روکا ہے؟ وہ ساری زندگی پھر کھبو ہی رہندے نے، وہ لیفٹ ہینڈ ہی رہتے ہیں۔ شروع میں ان کو روکا نہیں گیا، شروع میں ان کو ٹوکا نہیں گیا، شروع میں ان کو بتلایا نہیں گیا۔ اے ادب سکھان دے وچ نا، ادب سکھان دے وچ کہ بچیاں تھوڑی بہت پھینٹی بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحتیں فرمائی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا بھی استعمال کرنا پڑے تو گریز نہیں کرنا، تھوڑی بہت پھینٹی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہ مارا جائے، کوئی اس بچوں پہ کوئی دہشت گردی نہ کی جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے، بچوں پہ شفقت ہے، محبت ہے، رحم ہے، پیار ہے، بچوں کے لیے دعا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ادب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے سختی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کو روکا نہیں گیا ہوتا، ٹوکا نہیں گیا ہوتا، ساری زندگی پھر بائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، پیارے عمر بن ابی سلمہ، سم اللہ وکل بیمینی کا، اللہ کا نام لے، دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں فنکشن پروگرام اجتماعی طور پر لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی پراتا آ جائے نہ تو جو بوٹیاں دوسرے پاسے نے نا، بوٹیاں دوسرے پاسے نے، میری سیڈل میرے سامنے کوئی شے نہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بوٹیاں کسی طریقے نہ پھاڑ لواں میں۔ کیوں؟ یہ تربیت میں کمی ہوتی ہے۔ اگر تربیت ہوتی، عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے میری تربیت کی، اور رب کی قسم جب سے آمینہ کے لال نے میری تربیت کی، میں نے اسی طرح کھایا ہے جس طرح میرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھ ذرا جس بچے کی تربیت ہوئی تھی، جس بچے کی تربیت ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے، بات توجہ سے سنیے گا، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، عبداللہ بن عمر نے، دوست و احباب ساتھ ہیں، عبداللہ بن عمر دیکھتے ہیں کہ بچہ، چھوٹا بچہ، وہ بچہ کڈا گئے کہ وہ بچے دی سمجھ لو کہ داڑھی مچھ نہیں آئی، نہ اس کی مچھیں نہ اس کی داڑھی ہے، مجھ سے اس کی نہیں پھوٹی، لیکن تربیت میں کمال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بچے کو بھی بلاؤ جو اب بکریاں چرا رہا تھا۔ ساتھیوں نے کہا، پیارے بیٹے آجا، تو بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، وہ بچہ کہنے لگا، پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا میں نے روزہ رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یہ کون سا کوئی فردی روزہ تھا، نفلی روزہ ہے، سورج دیکھتا نہیں، آگ برسا رہا ہے، گرمی کا موسم، شدت کی گرمی، اوپر سے تیرا کام مشقت والا ہے اور تو نے روزہ رکھا ہے۔ بچے کا جواب سنیے، جن کی تربیت صحیح ہوتی ہے، کہنے لگا، پیارے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے دنیا کی گرمی برداشت کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اچھا، اس کو ٹیسٹر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا، دیکھتا ہوں کتنا کہ زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے، مالک کی بکریاں چراتا ہوں۔ کہا مالک کی بکریاں چراتا ہوں۔ کہا ایک ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دے۔ کہا رب کی قسم بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو مزدور ہوں، میں تو غلام ہوں۔ کہا بکریاں کس کی ہیں؟ کہا میرے مالک ہی، نہیں دے سکتا۔ کہا مالک سے جا کہنا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، بکریوں میں سے ایک بکری بیڑیا کھا گیا ہے، مالک سے جا کہہ دینا۔ اس کو کون سا کوئی پتہ ہے، وہ کون سا کوئی تجھ سے زیادہ پوچھ گچھ کرے گا، جب بس جا کے کہہ دینا۔ بچے کا جواب سنیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو، بچے کو چیک کیا، امتحان لیا۔ وہ آگے سے کہتے ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتلا، مالک کے سامنے جھوٹ بول کے اس کو ایگری کر لوں گا، اسے راضی کر لوں گا، لیکن مجھے بتلا، این اللہ، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ جب میں خیانت کروں گا، روز قیامت اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گا، میرے اللہ نے سوال کر لیا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ بچہ ہے چھوٹا، تربیت ہوئی ہے نا،
تربیت ہوئی ہے۔ ہاں بچہ اگر کوئی کسی دکان سے چیز چرا کے لے آئے اور اس کو ہوشیاری چلاکی نہ سمجھو، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرو، اس کی مذمت کرو، اور جا کر کے واپس کروائی جائے۔ اور بچہ کسی کو داؤ لگا لے، بچہ کسی کو حضرات داؤ لگا لے، بچہ کسی کے دھوکہ کر لے، فریب کر لے، اس کو ہوشیاری چلاکی نہ سمجھو، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرو، بچے کی تربیت کی جائے، اسے بتلایا جائے کہ یہ مال حرام کا ہے، حرام مال ہم کھانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرمائے، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ کا نواسا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا ہے، حضور کے قریب صدقہ کی کھجوریں، ان کھجوروں میں سے ایک کھجور حسن بن علی نے رضی اللہ تعالیٰ اپنے منہ میں ڈال لی۔ میرے نبی نے فرمایا کخ باہر نکال، حالانکہ بچہ چھوٹا ہے۔ بچیاں دی تربیت ہے بڑی وڈی رکاوٹ ہے کہ جڑی ساڈے معاشرے چ پائی جاندی، بچے بڑے عجیب کام کر دے، کہندے ہلے بچے ہی نے، ماں باپ نو کیا جائے کہ بچے ہی نے، ہلے سمجھ جان کے حاجی صاحب نماز پڑھنے والا سفید کپڑے پہن کے، ٹوپی شوپی پہن کے ماشاءاللہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، وٹا مار رہا ہے، نالی ساریاں چھٹاں پا دینا، گھر والے دسو کہ بچے نے ہلے سمجھ جان کے۔ ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو کون بتلائے گا؟ ان کی کون تربیت کرے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی بچہ ہے چھوٹا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ کھجوریں صدقے کی ہیں، اور صدقہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم کے لیے اور آل محمد کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے جو تو ان کو منہ میں داخل کر رہا ہے، منہ میں ڈال رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑی رکاوٹ حضرات، بہت بڑی رکاوٹ بچے کی تربیت میں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے معاملات میں، جو باپ نے کٹنی ہیں گالاں وڈیاں تو کیا بچہ باز رہے گا؟ خدا کا واسطہ ہے، جس بندے کو گاڑی چلانے کا خود طریقہ نہیں آتا، مجھے بتلاؤ وہ کسی کو جا سکھا سکتا ہے؟ کسی کو طریقہ سکھا سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کو اسٹیئرنگ پکڑنے کا طریقہ سکھا سکتا ہے؟ جنہوں آپ جانچ نہیں ہے تو جسے آپ تمیز نہیں ہے وہ اپنے بچے کو کیا تمیز سکھائے گا؟ اسے خود اخلاقیات کا پتہ نہیں ہے وہ اپنے بچے کو کیا اخلاق بتلائے گا؟ جسے پتہ خود نہیں ہے شرم و حیا کا، وہ اپنے بچے کو کیا شرم و حیا سکھائے گا؟ سب سے بڑی دعوت کردار کی دعوت، پہلے ہم نے خود بننا ہوگا اس طرح کا، پھر اپنے بچوں کے سامنے یہ کردار پیش کرنا ہوگا۔ دوستو میں عرض کر رہا میاں بیوی کے معاملات میں کئی دفعہ والد اپنے بچے کو ڈانٹے نا، بچہ بائیں ہاتھ کھبے ہاتھ نہ کھان دیا، کھبے ہاتھ نہ کھا، باپ نے ڈانٹا ہے، اگوں ماں بول پے گی، وہ دی ہلے عمر ہی کی ہے کہ تسی انہوں نہیں سمجھان دے، انہیں مفتی بان گے اور تو انہوں وڈا تے ہو لین دے۔ یہ چیزیں تربیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، اس نے سمجھاتے کوئی بات کہی ہے، اگوں ابا بول پے گا، اور بس بھی کر دے ہوں تو تے پوری گردان ہی بند دیتی۔ یہ چیزیں رکاوٹ ہیں تربیت کی راہ میں۔ ہاں جب ایک تربیت کر رہا ہو بچے کی ٹھیک ہے، دوسرے کو اس کی تائید کرنی چاہیے، تردید نہیں کرنی چاہیے، بعد میں جا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ شیئر کر لیں، فہم کر لیں، لیکن دوستو اس طرح یہ چیزیں تربیت کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی۔ بچوں کو پہچان کروائی جائے اللہ رب العزت کی، ساڑھے یہاں پہچان دا بھی طریقہ بڑا عجیب ہے۔ بچہ کوئی غلط کام کرن لگے یا کسی نے باز کرنا ہے نا بچے نو، تو انہوں دس کہنے باز آئیے اللہ مارے گئی، اللہ میاں مار دائی، وہ پھر سمجھدار ہے جو مارنے والا وہ اللہ ہوتا ہے، جو مارنے والا ہے، جو سختی کرنے والا ہے، جو غصے والا ہے وہ اللہ ہے نہیں۔ اسے بتلا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ بچوں کی تربیت میں یہ ان کو بتلایا جائے کہ رزق اللہ دیتا ہے، چیزی اللہ دیتا ہے، کھانا اللہ دیتا ہے، پانی اللہ دیتا ہے، دودھ اللہ دیتا ہے، سب کچھ میرا اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں یہ ساری چیزیں دوستو شامل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، قَإِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اور میرے بیٹوں بتلاؤ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک
اولئک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ ابا جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کے جو مشکل کشار حاجت روا ہے، جو ابراہیم کا بھی رب ہے، اسماعیل کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے، الہ واحدہ جو ایک ہی رب ہے، ہم اس کی پوجا کریں گے۔ بچوں کو نصیحتیں کی جائیں، ان کی عقیدے کی فکر کی جائے، ان کے معاملات کی فکر کی جائے، ان کی نماز کی فکر کی جائے، ان کے روزے کی فکر کی جائے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہمارے بچے بھی روزے رکھتے تھے۔ کامینہ کے لال کے زمانے میں ہمارے بچے بھی روزے رکھتے تھے۔ جب بھوک کی وجہ سے بچے رو پڑتے کہ ہم بچوں کے لیے روئی کی گڈیاں بناتے تھے، صحیح البخاری، روئی کی گڈیاں بناتے تھے، بچے ان گڈیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتے حتیٰ کہ افطاری کا وقت ہو جاتا۔ بچے بھی صحابہ اکرام کے روزے رکھیں، صحابہ اکرام کے بچے بھی نمازیں پڑھیں، صحابہ اکرام کے بچے بھی قرآن پڑھیں، صحابہ اکرام کے بچے بھی دین کی تعلیم حاصل کریں، صحابہ اکرام کے بچے بھی مسجدوں میں آئیں۔ آج ہماری کوتاہی یہ ہے، ہماری کمی یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو اس طرف توجہ ہی نہیں دلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے پیارے بیٹے، اے پیارے بیٹے، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کے احکام کی پرواہ کرنا، اللہ تیری پرواہ کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگنا، اللہ تجھے عطا کرے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرنا تو اللہ سے طلب کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، دنیا ساری مل جائے اس بات پر تجھے وہ فائدہ پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا ساری مل جائے اس بات پر، دنیا ساری مل جائے اس بات پر تجھے وہ نقصان پہنچانا چاہے جو اللہ نے تیرے نصیبے میں نہیں لکھا، رب کی قسم ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بچے کو عقیدے کی تربیت کی جائے، اس کو پیغام سنایا جائے، اس کی حضرات حوصلہ افزائی کی جائے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی، دین پڑھتے ہوئے بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والسلام عبداللہ بن عباس کو، ان النصر مع الصبر، چھوٹا بچہ ہے لیکن نصیحتیں کتنی پیاری ہیں، کہا بیٹے صبر کرنا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ان الفرج مع الکرب، کہا بیٹے اگر مشکل آ جائے حوصلے نہیں ہارنے، ہمتیں نہیں ہارنی، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھنا ہے۔ ان الفرج مع الکرب ان مع العسر یسرا، کیونکہ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں۔ چھوٹے بچے کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے، اس کو عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، اسے توحید بتلائی جا رہی ہے، اسے قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو ادب و آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں دوستو، آخر میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں، اگر چاہتے ہو ہمارے بچے روزے دار بن جائیں، اگر چاہتے ہو ہمارے بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے بن جائیں، اس میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سیریس ہونا پڑے گا، کوئی ثانوی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی معاملات اللہ کے ہوتے ہیں، باقی معاملات اللہ کے، ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، باقی معاملات اللہ کے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اتنا سمجھایا لیکن وہ نافرمان نکلا، یہ معاملات اللہ کے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ پیغام پہنچا دینا، حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، اللہ سے ڈرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔